ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، کافی عرصے کے بعد کوئٹہ ٹاؤن میں مجلس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعوی محبت رکھتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ کو یہ دعویٰ کب معتبر ہے؟ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے. آدمی دعویٰ کرتا ہے، اس کی ایک دلیل ہونی چاہیے. جب دلیل ہوتی ہے تو وہ مقدمہ جیت جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. ایمان والے کا جو دل ہوتا ہے یہ اپنا نہیں ہوتا، یہ اللہ رسول کو دیا ہوتا ہے، اور یہی اللہ نے اپنے لیے بنایا. یاد رکھو، ہمارے پورے جسم میں سے یہ دل کا ٹکڑا ہے جو اپنی ذات کے لیے اللہ نے خاص کیا ہے. یہ پایا تخت ہے اللہ کی تجلیات کا، معمولی نہیں ہے. میں اور آپ کہیں کہ یہ ایک ہمارا ایک دل ہے، میرا دل ہے، میرا تیرا دل نہیں ہے. اول تو ہم پورے ہی اپنے نہیں ہیں. ان اللہ اشتری بالمؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے میں ہمیں خریدا ہو. ہم پورے اللہ کے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو دل ہے کہ اللہ نے اپنا پایا تخت بنایا ہے، اپنی تجلیات کا، اپنی وحی کے محفوظ ہونے کا، اپنے کلمے کے محفوظ ہونے کا، اپنی توحید کا، رسالت کا، اپنے عشق و محبت کا مقام اللہ نے قلب انسانی کو بنایا ہے. یہ میرا اور آپ کا دل نہیں ہے، بلکہ دل اللہ نے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا ہے. چنانچہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، فرماتے ہیں کہ شیطان نے آدم السلام کے پتلے کا چکر لگایا. آدم السلام کا پتلا مقام نعمان پر بنایا گیا تھا جو عرفات کے ساتھ وہاں بنا. وہاں پتلا تیار ہوا، شیطان گیا، اس نے اس کو دیکھا. اس وقت تک تو وہ فرشتوں کا استاد تھا، عزازیل، بڑی عزت والا نام تھا. چکر لگایا، فرشتوں نے پوچھا استاد جی کیا دیکھا؟ کوئی خاص صلاحیت مجھے نظر نہیں آئی. میں نے پیٹ دیکھا جس کو کھانے کی ضرورت ہے، میں نے شرمگاہ اور میں نے شہوت دیکھی، غضب دیکھا. ایسی چیزیں ہیں
یہ کوئی فضیلت کی چیزیں نہیں ہے، لیکن میں کہ بائیں طرف ایک صندوق تھا، میں نے وہ کھولنے کی کوشش کی لیکن میں کھول نہ سکا۔ اگر کچھ ہے تو اسی صندوق میں ہے، وہ آدم السلام کا دل تھا جس میں اللہ نے اپنی نیابت اور اپنی نبوت کا موتی رکھا ہوا، اس تجوری میں نہیں جانے دیا۔ اس لیے انبیاء الصلوۃ والسلام تک اور ان کے قلوب تک شیطان کا ایکسس نہیں ہے۔ آپ کی بھی مہر نبوت بائیں کندھے کے پیچھے لگی ہے، بائیں کندھے کے پیچھے، بیچ میں نہیں تھی، بائیں کندھے کے این دل کی محاذات میں، دل کی محاذات میں ایکسس نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے اور آپ کے قلب تک پہنچتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیچھے سے آتا ہے، اگر انسان کے دل کو غافل دیکھتا ہے تو اپنی سون میں لے لیتا ہے، اس کا بھی تھوتنی ہے جس طرح سور کی تھوتنی ہوتی ہے، اس طرح تھوتنی شیطان وہ لے کر پھر اس میں گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اگر دل ذاکر ہے، منور ہے، نور ہے، اس کو کرنٹ لگتا ہے، فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے خناس کہتے ہیں اس کو۔ خنس کا معنی ہے آگے سے ہو کر پیچھے آ جانا، آگے جانا پیچھے آنا، اس کو خناس کہتے ہیں، خنس۔ جب نور دیکھتا ہے تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ظلمت اور اندھیرا دیکھتا ہے تو آگے بڑھ کر اس کو منہ میں لے لیتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، اور آپ کے نزدیک تو بہت معمولی ہے کام، یہ وسوسہ ڈال رہا ہے، اور ہے تو خیر معمولی، لیکن یہ اس وسوسے کو جب وہ دائر اس پر محنت کرتا ہے تو اس کو شک میں تبدیل کرتا ہے، اور ایمان اللہ رسول میں جب شک آ جاتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہتھیار ہے، اور یہ وسوسہ آئے گا کب؟ جب ظلمت ہوتی ہے، قلب میں اندھیرا ہوتا ہے، دل منور ہو تو اس کو مجال ہی نہیں قریب آنے۔ تو کہتے ہیں آج ہمیں وسوسے آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو دماغی کمزوری ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں ایسے لوگ سیب کھایا کریں، یا نورانی کمزوری ہے کہ دل میں اندھیرا ہے جس کی اس سے شیطان حوث چھاپے مارتا ہے۔ اگر دل روشن ہو جائے، دل منور ہو جائے، کوئی وسوسہ نہیں ہوگا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کے پاس کیا میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے، مجھے پتا چلا آپ علماء کے مرشد ہیں، آپ علماء کے پیر ہیں، میں آپ سے وہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت تو اللہ والے تھے، اللہ والے تو پھر ان نگاہوں سے نہیں دیکھتے، نگاہ بصیرت سے اندر تک دیکھ لیتے ہیں، سمجھے اس کا مرض کیا ہے، اس کا مرض اصل کیا ہے، سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟ نے فرمایا ایک شرط ہے، 1 مہینہ میری صحبت میں رہنا ہوگا، کوئی سوال کی اجازت نہیں ہوگی، مہینے کے بعد جو تم سوال کرو گے میں جواب دوں گا۔ اب 1 مہینہ گزرا، 1 مہینہ بعد نے فرمایا بلایا، بولو بھائی ہاں کیا اشکالات ہیں، کیا سوال ہے؟ تو ایسے سوچنے لگا، کہا کہ کوئی بھی سوال نہیں۔ پھر کہنے لگا مہینہ پہلے اتنے سوالات تھے کہ بڑے بڑے علماء کو عاجز کر دیا میں نے، اور اب میرے دل میں کوئی سوال بھی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا تیرے دل میں ظلمت تھی، شیطان وسوسے ڈالتا تھا، جب صحبت کی برکت سے، اس مکہ شریف کی برکت سے دل منور ہو گیا تو شیطانی وسوسے سارے ختم ہو گئے، اب تیرے پاس کوئی اشکال، کوئی سوال نہیں۔ اللہ نے یہ قلب انسانی محض اپنی ذات کے لیے بنایا، یاد رکھو۔ یہ وجہ ہے کہ دل کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس کا بھی دل لگا ہوا، میں ایسے پڑھاتا ہوں، یہ ایک ہے پوتا ہو تو 2 ہو جاتے ہیں۔
کو اوپر بھیجو بھائی کسی طرح، اوپر دیکھ کے یہ اوپر جاؤ محمد جاؤ، یہ دو منٹ یہ قلب انسانی یہ اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور اس میں وہ صلاحیت رکھی ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی غیر معزوز ذات کی تجلی اگر کسی جگہ سما سکتی ہے تو قلب انسانی میں سما سکتی ہے۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے لا یسونی ارضی ولا سمائی ولیکن یسونی قلب امرئ مسلم، میں آسمان زمین کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا۔ تو محبت کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، اور یہ قلب اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب زیادہ ہم سے محبت ہوتی، وہ دل ہمیں دیے ہوتے۔ لیکن معتبر محبت کون سی ہے؟ محبت تو ہے دعویٰ تو سب کر رہے ہیں ہم اللہ کے عاشق ہیں، رسول اللہ کے عاشق ہیں، لیکن آیا کوئی دستور بھی ہے، آیا کوئی اصول بھی ہے، قبولیت کی کوئی علامت بھی ہے اس بات کی کہ یہ محبت ان کو بھی پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم تو محبت کر رہے ہیں، وہ محسوس ہونے پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارا بھی کوئی عاشق ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں بخانہ دعوات پورا شور و شر، کہ داماد کے گھر میں شور ہو رہا ہے کہ میری بارات جا رہی ہے، بخانہ دختر نباشت ہیج خبر، اور جہاں بارات جانی جس لڑکی کے گھر میں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی بارات آنی، یہ تو شور کر رہا ہے، بینڈ باجے بجا رہا ہے، دوست خوش ہو رہے ہیں کہ بارات جا رہی ہیں، وہاں کوئی خبر نہیں ہے کہ کسی بارات میں آنا ہے۔ مگر آپ اگر دعوی محبت کریں تو محبوب کو بھی پتہ بھی ہے کہ نہیں کہ عاشقوں میں ہمارے ہیں۔ جو عشق عجیب چیز ہے، اگر سچا عشق ہوتا ہے معتبر عشق تو پھر قرب اور بعد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ جسمانی طور پر قریب ہے یا جسمانی طور پر دور ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں دل ہوتا ہے وہیں حاضری ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، اس میں ایک انسان وہ ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ لٹکے کا مطلب ہے محبت میں گرفتار ہے مسجد کی، ہمہ وقت اس کا دل مسجد کھینچا ہوا ہے، لیکن کاروبار کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، گھر بار میں ہے، لیکن اس کی حاضری مسجد میں لگ رہی ہے کیونکہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ فرمایا اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا۔ تو یہ 24 گھنٹے مسجد میں، جہاں دل ہوتا ہے وہی حاضری ہوتا ہے۔ آدمی نماز پڑھا اللہ اکبر اور دل دکان پر ہے، دل کاروبار میں، دل گھر بار میں، سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، دل کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ اس نماز کی حدیث شریف میں آتا ہے 10واں ملتا ہے، 9واں ملتا ہے، 8واں ملتا ہے، چلتے چلتے 1 پر آتا ہے، پھر یہ آتا ہے کہ نماز کے منہ پر بھی اللہ تعالیٰ مار دیتے ہیں کہ ایسی نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز تو پڑھ رہا ہے، بظاہر تو دربار الہی میں کھڑا ہے، لیکن دل وہاں نہیں ہے، اور ایک بائیں پھر رہا اور اس کا دل مسجد میں، اس کی حاضری لگ رہی جس کا جسم مسجد میں نہیں ہے، اور جو مسجد میں اس کی غیر حاضری لگ رہی، حالانکہ وہ بظاہر نماز پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کا دل مسجد میں نہیں ہے، دل نماز میں نہیں ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کی 1 رکعت امت کی کروڑوں رکعتیں ہوں برابر نہیں ہو سکتی، اور ولی کی 1 رکعت غیر ولی کی 1000 رکعت ہو اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اگر سجدہ کرتے ہیں تو صرف سر سجدہ نہیں کرتا، ان کی روح بھی سجدہ کرتی ہے، ان کا دل بھی اسی مقام پر ہوتا ہے جس مقام پر ان کا جسم ہوتا ہے۔ ہمارا ایسا نہیں ہے، ہم رکوع میں ہیں، دل کہیں اور ہے، ہم سجدے میں ہیں،
دل کہیں اور، ہم ہاتھ باندھے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، دل ہمارا کہیں اور گیا ہوا ہے، ہماری حاضری نہیں ہے، ہماری نماز میں وہ ثمرہ نہیں ہے۔ ہر چیز میں اسی طرح ہے، چاہے حرمین شریفین میں ہو، چاہے روزہ اقدس کے سامنے ہو۔ روزہ اقدس کے سامنے انسان کو اگر سلفی بنانے کی فکر ہے تو آپ مجھے بتائیے اس کا دل رسول اللہ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، آپ بتاؤ کیسے حاضری معتبر ہو گیا؟ مجھے بتائیں۔ اگر حقیقی معنی میں حاضری ہوتی تو وہ سامنے جانا بھی مشکل ہو جاتا، پتہ نہیں ہم سلام کریں گے ایسا نہ آج بھی چلو سلام قبول نہیں ہے، لیکن چونکہ دل وہاں نہیں ہے اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ طواف ہو رہا ہے اللہ کے گھر کا، اللہ کی تجلی کا، یہ گھر کا نہیں ہوتا، اللہ کی خاص تجلیات کا طواف ہوتا ہے۔ یہ گھر تو علامت ہے، اگر یہ گھر نہ بھی ہو، یہ دیواریں ہٹ بھی جائے تب بھی طواف اسی طرح ہوتا رہے گا۔ کتنے زمانے گزرے کہ گھر گر گیا تھا، مٹی تھی صرف، ابراہیم السلام نے جب بنایا گھر تو صرف مٹی کا ایک ٹیلا تھا، لیکن وہاں طواف ہو رہا، پانی میں ڈوب گیا لیکن طواف ہو رہا، کیونکہ اصل گھر وہ ہے، وہ نور کی دیواریں ہیں جو تحت الثری سے آسمان پر بیت العزت تک جہاں ابراہیم السلام بیٹھے وہاں پہنچتی ہیں، آسمان کے قبلے تک پہنچتی ہیں دیواریں۔ کہتے اگر ان کو اتارا جائے نیچے تو بالکل یہی اترے جہاں خانہ کعبہ ہے، اور اللہ کی تجلی خاص خانہ کعبہ پر ہوتی ہے۔ جب آدمی طواف کرتا ہے دراصل اس تجلی کا طواف کر رہا ہے۔ اگر اس کو تو سلوی بنا رہا ہے اور اس کو اپنی تصویر بنانے کی فکر ہے، یا دوسروں کہتا ہے میری تصویر بنانا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر موجود ہوں، تو پھر تصویر میں تو حاضری ہوگی، مولا کے ہاں حاضری نہیں، اس کا دل وہاں نہیں ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے ظاہری فاصلے مثال دیتے تھے جیسے یہ بلب ہے، جسم دور ہے روشنی ملی ہوئی ہے، فرمایا ہے جسم دور ہوتے ہیں روحیں ملی ہوتی ہیں۔ اب ایسے کرنی کتنے دور تھے؟ سینکڑوں میل پر قرن ہے، بلکہ 1000 میل سے بھی اوپر ہے۔ وہ یمن میں، آپ مدینے میں، مدینے سے مکہ بھی آئے اور مکہ کے بعد کہیں جا کر یمن ہے، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں یمن ہے، وہ وہاں قرن میں روحیں ملی ہوئی ہیں۔ وسلم کے عشق میں ایسا مبتلا ہے کہ روحیں ملی ہیں۔ پیغمبر سلام مدینہ شریف میں سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، رک گئے، کہا انی رأیت الریح الرحمن من قبل قرن، کہا کہ قرن کی جانب سے مجھے اللہ کی خوشبو آتی، روح ملی تھی، قرن سے خوشبو آتی، اور ذرا ویسے کرنی ہے، صحابی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فیضان کو لے رہے وہاں بیٹھے، کیونکہ دل یہاں عشق میں مبتلا ہے، دل مدینہ شریف کا سارا مان لے رہا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا عمر تیرے زمانے میں قرن سے ایک حاجی آئے گا، جوان آئے گا، اپنے لیے اور میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرانے کا مقام کتنا پہنچایا آپ امیر المومنین عمر جیسے صحابی کو آپ فرما رہے ہیں، اسے دعا کرا دو۔ یہ عشق و محبت ہے، یہ ہے وہ قلب جو اللہ رسول کو دیا جاتا ہے، جس کے لیے میں اور آپ آئے ہیں، ہماری چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دل میں تشویش آئے، رضا بالقضاء کا عقیدہ دیا کہ محمد فرماتے تھانوی یہ رضا بالقضاء کیوں دی؟ بس اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، بس تشویش پیدا نہ کرو۔ کہا کس لیے دی ہے؟ کہا تاکہ دل محبوب کی یاد میں مشہور رہے کہ راستے کی پریشانی اثر انداز ہو، نہ پریشانیاں کس پر نہیں آتی، ہم کیا اسلام پر نہیں آتی؟ آپ خود فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، جتنی مجھے تکلیف دی گئی کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں، لیکن رضا بالقضاء اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ ہو گیا واقعہ بھائی، اللہ تعالیٰ اس میں خیر ہوگی، یہی جو اللہ کی پسند ہے وہ ہماری پسند ہے، بس ٹھیک ہے۔ پنجاب کے ایک بزرگ ہے نا شاہ دولہ،
جنگ کے علاقے سیلاب آ گیا تو ان کا جملہ بڑا مشہور ہے، سیلاب آیا، کہا اللہ ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ بند توڑ دیتے اور اگر اللہ کو ہمیں ڈبانا ہی مقصود ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ جملہ بڑا مشہور ہے، جدھر میرا مولا ادھر شاہ دولا، اے اللہ اگر آپ ہمیں ڈبونا چاہتے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اسی وقت سیلاب کا رخ تبدیل ہو گیا۔ امام شاہرانی کے بارے میں آتا ہے، امام شاہرانی جوانی کی حالت یہ تھی، جوانی کی بتا رہا ہوں، ہم تو بڈھے ہو گئے، ہمیں وہ کیفیات نصیب نہیں، اللہ معاف فرمائے، ایمان کی ایسی کمزوریاں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ جوانی تھی، 18 سال عمر تھی امام شاہرانی کی۔ مصر میں دریائے نیل میں سفر کر رہے تھے تو وہ اچانک وہاں پر مگرمچھوں کو ایک بہت بڑا قافلہ مگرمچھ آ گئے، ڈار آ گئی بہت بڑی، انہوں نے کشتی کو گھیر لیا۔ اب کشتی میں تو اتنی اونچی دیواریں نہیں ہوتی کہ جس سے اچکا نہ جا سکے، مگرمچھ تو بہت خطرناک وہ ہے، کہتا ہے اس کی جو منہ کی گرپ ہے وہ 1000 ٹن کے برابر ہوتی ہے، منہ کی گرپ تو کھول ہی نہیں سکتے۔ اب سب پریشان، اب کشتی کبھی لوگ ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ امام شاہ نے 18 سال عمر، کپڑے اتارے، لوگوں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا کچھ فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ مگرمچھو اگر ہم میں تمہاری خوراک ہے اللہ کی طرف سے تو میں آ رہا ہوں، کھا لو، اور اگر خوراک نہیں ہے تو ہمیں پریشان نہ کرو۔ چھلانگ مار دی، مگرمچھ آگے بھاگ رہے تھے، وہ پیچھے بھاگ رہے تھے، پھر آ کر کشتی میں سوار ہو گئے، مگرمچھ نہیں آئے۔ رضا بالقضاء کا عقیدہ دیا اس لیے تاکہ یہ تشویش میں مبتلا نہ کرو، اس کو محبوب کی محبت میں رہنے دو۔ اگر پریشانی آ جائے جلدی سے نکال دو، اللہ کی مدد، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جو اس کو فرماتے تھے حضرت محمد شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو انقص دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اصل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اصل دیکھا ہے۔ بے کیفی میں بھی ہم نے ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، بے کیفی میں بھی ہم نے ایک کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اصل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اصل دیکھا ہے۔ آسان راستہ وہ ہے جو مولا کا راستہ ہے، جو میرا آپ کے لیے مولا نے تجویز کیا ہے۔ اور آپ تجویز کرنے کے لیے نہیں ہے ہم اپنا راستہ تجویز کریں، ہمارا ایک ہی کام ہے دل اللہ رسول کو دے دو، بس ہم اس کام کے لیے، باقی ساری ذمہ داری ان کی ہے۔ اگر روٹی بھی ہم دیں گے مزے والی دیں گے، اوپر سے خشک ہوگی اندر سے گھی اور مکھن لگا ہوگا، لوگ کہیں گے سوکھی روٹی کھا رہا ہے، کھانے والوں کو پتا ہے کہ اس کو کیا مزہ آ رہا ہے۔ ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پور پور رحم اللہ کے ساتھ میرے شیخ نے 10 سال جنگل میں گزارے، فرمایا روزانہ ارہر کی دال 11 بجے آتی تھی، کوئی ناشتہ نہیں، تہجد 3 بجے سے شروع ہوتے 11 بجے تک عبادت ہوتی تھی، پھر ارہر کی دال اور روٹی آ جاتی تو حضرت جب کھاتے تو ایسے مست ہو جاتے کہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے، الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے۔ تو میں نیا نیا تھا، ابھی ہم نے وہ مزہ نہیں چکھا تھا، میں نے کہا حضرت روزانہ ایک ہی دال آتی ہے، ایک ہی قسم کی اماں جان پکاتی ہیں، آپ تو ایسے کھاتے ہیں جیسے قورمہ ہے، کبھی بریانی ہے، کبھی روسٹ ہے، کبھی بروسٹ ہے، آپ ایسے کھاتے ہیں۔ کہا حکیم اختر تو دال کو دیکھتا ہے، میں کھلانے والے کو دیکھتا ہوں، میرا دل مست ہو جاتا ہے کہ آج میرا مولا مجھے دال کھلا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے، رزق تو ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس دن چٹنی کھاؤ گے تو چٹنی تجویز ہے، اگر یہ سوچو کہ آج اللہ مجھے چٹنی کھلانا چاہ رہے ہیں
اس کا مزہ بڑھ جائے گا، یعنی جلدی بولو. نقلی محبوب تو کہیں ہمیں پتھر بھی مار دے تو بھول محسوس ہوتا ہے، اور مومن کا حال یہ ہے کہ اپنی زندگی سے نالا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا یوں ہو گیا، ہر وقت شکوے شکایت. صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھ لو، پیٹ پر پتھر بندے ہوتے تھے. کسی ایک جگہ نہیں تمہیں ملے گا کہ صحابہ بھوک پیاس سے پریشان ہوتے ہوں یا کپڑوں سے پریشان ہوتے ہوں. ایک کپڑا ہے اور پیٹ پر پتھر بندے ہیں. اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ یار تمہاری کیا حالت ہے یا منافقین کی، تو کوئی بات نہیں، آج نہیں کل روٹی مل جائے گی، کل نہیں تو پرسوں مل جائے گی، نہیں تو ترسوں مل جائے گی، اس میں فکر کی کیا بات ہے، مولا روٹی کھلا ہی دیں گے. ہاں ایمان کا مسئلہ ہے، ایمانیات کا مسئلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں آخرت سے ہمیں کیسے کامیابی ہوگی. کبھی یہ نہیں آیا کہ ہماری دنیا کا کیا حال ہے، ہم اللہ رسول پر فدا ہیں اور ہمارا حال یہ بھائی. وہ جانتے تھے یہ سب عارضی چیزیں ہیں، ہمیں مولا اس طرح رکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں. بولو بھائی. دیکھو تم حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، کپڑے اتارتے ہو یا نہیں؟ بولو. ابھی تمہارے دل میں ناراضگی ہے کہ نہیں؟ اللہ رسول نے کہا کہ بھائی کپڑے اتار کے آنا تو تم خوش ہو. صحابہ اکرام کہتے ہیں اگر پوری زندگی اب ایک ہی کپڑے میں گزرانا چاہتے ہیں تو تیار ہے. تم بھی تو حج عمرے کے لیے ایسا کرتے ہو. ان کے سامنے تو ہر وقت مولا کی رضا اور رسول اللہ کی رضا رہتی تھی. ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا تھا کہ ہماری معیشت کا کیا حال ہے، ہماری زندگی کی کیا حال ہے، ہمارے بال بچوں کا کیا حال ہے، کوئی فکر نہیں تھی. بلکہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے تھے کہ تم بھوکے رہو، مہمان کو رسول اللہ کے کھلاؤ. تو قرآن مجید نبی بھی سریان کے بچوں کو سلا دے، اے میری بیوی بچوں کو سلا دے، رسول اللہ کے مہمان لے کر آپ مہمان کو لینا روٹی کھلاؤ. اور چراغ بجھا دینا کیونکہ میں ساتھ ایکٹنگ کروں گا روٹی کھانے کی، تاکہ مہمان کو وحشت نہ ہو. یاد رکھو سنت یہی ہے، انسان دسترخوان پر ایسا طریقہ اختیار کرے کہ مہمان کو حجاب نہ ہو. اس لیے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے اور پھر بالکل آخر میں میزبان دھوئے. پہلے دھوئے اور آخر میں دھوئے تاکہ بیچ میں مہمان اچھی طرح کھا سکے. آج تو تھوڑا کھا کر بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ میں انتظار کر رہا ہوں آپ روٹی کھا لیں تاکہ میں دسترخوان کھا لوں. کیا کھائے گا مہمان مجھے بتا؟ عذاب بھی نہیں آتے. نہیں مجھے اتنی بھوک نہیں، بس آپ کھا لو. اگر ایسا کرنا تو اندھیرا کرنا نا، مہمان الٹے سیدھے ہاتھ سے جس طرح چائے کھائے وہ. امیر معاویہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں کبھی کسی نے شرمندہ نہیں کیا، ایک دیہاتی نے مجھے شرمندہ کر دیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جب امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، تو اس وقت دسترخوان لگایا گیا تو ایک اعرابی دیہاتی آ گیا. اب دیہاتی نے ایسے کھانے کبھی دیکھے نہیں تھے تو اس نے بڑے بڑے لقمے لے کر کھانا شروع کر دیا، بڑے بڑے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ بطور نصیحت کے کہا کہ بھائی کھانا بہت وافر ہے، آپ چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھائیں. تو کھڑا ہو گیا. یہ عربوں میں عنف بہت ہے، ناک بہت ہے، اور ناک ان میں ناک بہت ہے، ناک بہت ہے. وہ اونٹ کے ساتھ رہتے ہیں تو اونٹ بھی اوپر ہوتا ہے، ایسے ایسے ہوتا ہے. اس لیے ناک کی جب تک نکیل نہ ڈالی جائے وہ بندے کا پتر نہیں بنتا. نکیل ڈالتے ہیں تاکہ اس کی ناک نیچی رہے. اس لیے جب تک ناک نہ رگڑی جائے تو بعض لوگ جو ہے نا وہ صحیح اونٹ کی طرح قابو نہیں آتے. ان بہت کھڑا ہو گیا فوراً، میں نہیں کھانا کھاتا. خیریت؟ آپ تو لقمہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے کھا رہا ہے مہمان کیسے روٹی کھا رہا ہے، اور کتنا بڑا لقمہ. آپ تو یہ بھی دیکھتے ہیں، مجھے نہیں روٹی کھانی. میرے معاویہ فرماتے مجھے سخت شرمندگی ہوئی اور میں نے اندھا کے لیے پھر کبھی کسی نے کہا کہ جس طرح یہ کھائے اس کا حوصلہ افزائی کرو. تو سنت طریقہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا میں ایکٹنگ کروں گا اس طرح کی کھانے کی، تو چراغ بجھا دینا. کھانا تو ایک بندے کا ہے اور رسول اللہ کا مہمان پہلے ہے، ہم بعد میں. کھایا، وہ بھی ساتھ کھاتا رہا، باتیں کرتے تھے، منہ میں لقمہ ہے. مہمان نے کھا لیا. اس کے بعد حکم یہ ہوتا تھا، حضرات صحابہ کرام رسول اللہ کے مہمانوں کو لے جاتے تھے
وہ جب کھانا کھا چکتے تو آرام کرنے کے لیے مسجد نبی میں چلے جاتے، گھروں میں ٹھہرنے کا نظام نہیں تھا، تب مسجد میں نظام، کتنا بڑا وفد آئے، کتنا بڑا وہ آئے، وہی چلا گیا۔ فجر کے بعد اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہاں وہ میرا صحابی جو میرے مہمان کو لے کر گیا؟ کھڑے ہو گئے، انہیں یہ وہم وسوسہ ہوا، یہ بھی عشق ہے، ڈر گئے، ایک ایسا نہ ہو کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ یاد رکھو عاشق ہمیشہ ڈرتا ہے، عاشق ہمیشہ ڈرتا ہے، احسان نہیں جتاتا، دیکھو ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہم نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کر دیا، اپنے فلانا کام اتنا کر دیا، اپنے فلانا کام اتنا کر دیا۔ مدرسے میں چلے گئے مولوی صاحب اور یا مسجد میں امام صاحب کو پکڑ لی، امام صاحب ہم نے یہ کیا وہ کیا، تم نے حج کرایا، تم نے عمرہ کرایا، تم استغفر اللہ۔ عاشق تو ڈرتا ہے، ڈر گئے تمام صاحب آ رہے، جب آپ نے فرمایا بلا کا ہے وہ ڈر گیا، یہ پتہ نہیں مجھ سے غلطی ہوگی، حالانکہ کام اچھا کیا تھا میں تمہارے بارے میں قرآن کی آیت کی ہے، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، رسول اللہ کے مہمان کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود بھوک اور پیاس سے اور فاقے سے ہیں، لیکن اپنی ذات پر رسول اللہ کے مہمان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ نے اور صاحب میں سے صحابہ اس آیت کو بنا کر نازل کیا، اور میں تیرے بارے میں آیت نازل کی۔ دوستو ہر وہ چیز جو ہمارے قلب کو تشویش میں مبتلا کرتی ہے یا اللہ کے راستے سے رکاوٹ ہے، سن لو، کیونکہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے، قلب اللہ کا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن یہ محبت معتبر کب ہوگی؟ دربار الہی میں کب اس کا سر پہنچے گا، وہاں کب اس کا تذکرہ ہوگا؟ فاتبعونی، میں رسول اللہ کے راستے پر چلو، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بنو، اس کی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم عاشق ہو، تم مقام معشوقیت اور محبوبیت میں چلے جاؤ۔ عشق معتبر، محبت معتبر کون سی ہوگی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہوگی، اپنی مرضی پر نہیں ہوگی۔ لوگ آج اپنی مرضی سے اعمال کر لیتے، جی یوں کر لے، یوں کر لے، یوں کر لے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ چلو میں جو طریقہ بتایا بس ٹھیک، اسی سے آپ منزل پر پہنچے گے۔ فاتبعونی، میں رسول اللہ کی اتباع کرو، سلم کے باطن جیسا اپنے باطن بنانے کی کوشش کرو، ظاہر جیسا ظاہر بنانے کی کوشش کرو، اور میں جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی چال پر اپنی چال بناتے تھے کہ آپ چلتے کیسے ہیں، حالانکہ یہ کوئی عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن محبت ایسی ہے۔ یہاں سے کوئی اجنبی آتا اور وہاں کر پوچھتا کہ وسلم چلتے کیسے تھے، فلاں صحابی ابھی مسجد آئیں گے، اس کی چال دیکھ لینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلا کرتے تھے۔ بیٹھتے کیسے تھے، فلاں صحابی کو دیکھ لینا، وہ جس طرح بیٹھتا ہے، وسلم بیٹھتے ایسے تھے۔ تلاوت کیسے کرتے تھے، صحابہ کرام نے رسول اللہ کی تلاوت کی بھی مشق کی تھی کہ آپ کا اندازی تلاوت کیا تھا۔ کبھی کبھی اگر وہ تلاوت کرتے، ایک مجمع ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا، رسول اللہ کی یاد آ جاتی، ایسے لگتے جیسے رسول اللہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ اسی نقل، حالانکہ یہ نقل کوئی ضروریات میں سے نہیں تھی، کوئی سنت شریعہ بھی نہیں تھی، عادت مبارکہ تھی، لیکن ان عادتوں کو صحابہ نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے پیغمبر سلام کے ساتھ ایک جگہ حاضری دی، ایک دعوت میں گئے تو اس نے کدو گوشت پکایا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ وسلم پورے اس تھال میں سے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، وہاں سے اٹھاتے یہاں سے اٹھاتے، اور میں جب سے میں نے دیکھا اس وقت سے میں کدو کا عاشق ہو گیا۔ سنن خدا وہ سنتیں ہیں، وہ طریقے ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنانے کا حکم ہے، اور سنن عادیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار تھا، اپنی عادت مبارکہ تھی، صحابہ نے وہ بھی اپنے اندر جذب کر لیا۔ آپ اٹھتے بیسے کرتے تھے، کھاتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جانتے تھے
اللہ کیا ہماری محبت کب معتبر ہوگی؟ فاتبعونی، تو اللہ کے راستے پر چلو. اپنے باطن کو بناتے تھے. فرمایا انا اخشاکم باللہ، میں تم میں سب زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. حالانکہ مقام محبوبیت تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام محبوبیت پر تھے. انک بیاعیننا، قرآن کہتا ہے اے محبوب ہر وقت ہماری بے شمار نگاہیں آپ کو دیکھتی رہتی ہیں. ہمارا محبوب کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہر وقت. اور انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو دیکھتا رہتا ہے. چھوٹے بچے سے محبت ہے، دیکھتا رہتا ہے بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے. انک بیاعیننا، اللہ فرماتا ہے بے شمار نگاہیں اے محبوب ہر وقت تجھے دیکھتی رہتی ہیں. اتنا اونچا مقام. لیکن انا اخشاکم باللہ، میں سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واتقاکم، تم میں سب سے زیادہ میں گناہوں سے بچتا ہوں اور تقوی اختیار کرتا ہوں. نبی سے تو گناہ صادر نہیں ہوتا کوئی، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. پھر ہمیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں. میرے اعمال تو یہ نہ دیکھنا یہ کم ہے، لیکن یہ وہ اعمال ہے جو مولا تک پہنچاتے ہیں. خوبصورت راستہ بنا ہو، بڑا خوبصورت ہو، لیکن منزل پر نہ پہنچائے، اور ایک سیدھا سادہ راستہ ہو، قریب منزل اس کے مل جائے. اب بتاؤ وہ سیدھے سادے راستے کی قیمت زیادہ ہے. صحابہ کرام نے کہا ہم ایسا عمل کریں گے، ایسا عمل جوش تھا. میں نہیں، میرے راستے پر چلو اگر خدا تک پہنچنا ہے. میرے اعمال کو معمولی نہ سمجھو، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا عالم ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم میں سب سے زیادہ میں تقویٰ رکھتا ہوں. میرے اعمال میں جو توسط ہے، میرے اعمال تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے. فاتبعونی، یہ عشق معتبر ہے. یہ وہ محبت اللہ رسول کی جس کا وہاں تذکرہ ہے، ورنہ کوئی ذکر نہیں. یاد رکھو یہاں سے اوپر کچھ نہیں، اوپر جاؤ گے خاموشی، بالکل خاموش دنیا ہے. یہاں سے کسی چیز کا اوپر جانا آسان نہیں ہے. بالعمل الصالح یرفعہ، تم زبان سے جو کلمات کہتے ہو یہ بھی تب دربار میں کیسے پہنچتے ہیں. بالعمل الصالح یرفع، اعمال صالحہ اس کو اوپر لے کر جاتے ہیں. اگر اعمال صالحہ ساتھ نہیں ہے، اوپر خالی دعوی محبت اوپر نہیں پہنچے گا. اعمال صالحہ چاہیے، نماز روزہ چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہیے. لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک اس کی خواہشات میرے لائے دین کے تابع نہ ہو جائیں. تیرے دل میں خواہش اٹھے تو دیکھ رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں. اگر تو کہے میں اپنی مرضی کروں، میں اپنی مرضی سے جیوں. میں بخاری میں آتا ہے کہ صحابی آئے پیغمبر السلام پر نور کی بارش دیکھی. آپ کہاں پر نور ایسے برستا تھا، آپ کے دہن مبارک سے نور نکلتا تھا جب گفتگو فرماتے تھے. آپ کے ناک کے گرد ہر وقت نور کا حالہ رہتا تھا. آنے والا دیکھتا تھا مبہوت ہو جاتا تھا، ہیبت طاری ہو جاتی تھی اس پر. جب کسریٰ بادشاہ کو پیغمبر السلام نے خط لکھا اور اس نے پھاڑ دیا تو اس بدماش نے سمجھا کہ یہ مدینے کا عرب مجھے کیا دعوت دیتا ہے. اس نے یمن کے گورنر کو لکھا 2 پہلوان قسم کے بندے بھیجو، وہ اس شخص کو اٹھا کر میرے دربار میں ایران میں پیش کرے. 2 پہلوان قسم کا آدمی بھیجو، 10 سے لڑ سکتے ہو، تلواریں لگی ہوئی، جدید اسلحے سے لیس. مدینہ میں آئے. صحابہ کرام مدینہ گرد گرد چکر لگاتے ہیں. کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ رسول ہم یہ محمد نامی آدمی سے ملے. نعوذ باللہ سے جانتے نہیں تھے. مسجد نبی میں لے آئے، سامنے آئے تو ایسے سے کافنے لگا، ایسے اس کا جسم بے قابو ہو گیا. ایسے ہمیں کیسے آئے؟ کہا کہ ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو ہم نے پیش کرنا ہے. کہا جاؤ. اور آئے کہاں سے؟ یمن سے. کہا جاؤ یمن کے گورنر کو کہہ دو وہ تمہارا رب کسریٰ مارا جا چکا ہے، جاؤ.
وسلم نے بددعا دی تھی کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، میرا خط پڑا ہے ٹکڑے ہو جائے۔ اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، بیٹے کو دوسرے بیٹے نے قتل کیا، یہاں تک صرف عورت رہ گئی، سب مرد 4 سال کے اندر اندر 12 سلطنت 12 بادشاہ قتل ہو کے مر گئے۔ ایسی بددعا دی۔ جاؤ، ہانپتے کامتے وہاں سے نکلے، یمن پہنچے، انہوں نے کہا ہم گئے تھے وہاں کسی کا بس نہیں، ایسا روب، ایسا چہرے پر انوارات، بات کرنا مشکل، لیکن اس نے یہ خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، جب پتا کیا تو کسرا قتل ہو چکا، ساتھ ہی حکم بھی ختم، گورنر نے بھی سکھ کا ساتھ دیا، بھائی یہ تو ان کو تو لانا بھی مشکل اور اپنی جان چھڑانا بھی مشکل۔ انہوں نے کہا یہ تو اچھا بندہ ہے، میری جان بھی چھوٹ گئی۔ تو صحابی آئے اور آپ پر ایسے انوارات دیکھے تو بے اختیار ہو کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہی رک جاؤ، اگر سجدہ جائز ہوتا میں عورتوں سے کہتا مردوں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ صاحب ہی رک گئے، مرضی نہیں کی۔ وہ عشق ضابطے کا پابند ہوتا ہے، عشق محبوب کو دیکھتا ہے کہ محبوب کس سے خوش ہوتے ہیں، کیوں دیکھتا مرضی کو دیکھتا، میری مرضی میں جو طے کروں۔ میرے شیخ نے ایک بار بڑی پیاری بات فرمائی، سنت اور بدعت کا فرق سمجھایا۔ فرمایا سنت یہ ہے محبوب کو محبوب کی مرضی کے مطابق خوش کرنے کا نام سنت ہے، اور محبوب کو اپنی مرضی کے اندر خوش کرنے کا نام بدعت ہے۔ میرا دل چاہتا ہے، بھائی دل تو ہمارا ہے ہی نہیں، دل کس کا ہے؟ اللہ رسول کا ہے۔ جب اللہ رسول کا ہے تو انہی کے مان کی جن کی چیز ہے انہی کی مرضی سے چلیں گے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے پیار کریں گے۔ اپنے ظاہر باطن کو تم بنانے کی کوشش کرو گے رسول اللہ کی اتباع میں، پھر اللہ تم سے پیار کریں گے۔ وہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے کہے بغیر تمہارے گناہ معاف ہوں گے، کیونکہ جب تمہیں پیارا بنا لیں گے تو تمہارے ذمے مقدمے کیوں ڈالیں گے، خود ہی ختم کر دیں گے۔ دنیا میں نہیں دیکھتے جب حکومتیں کسی پر نوازش کرنا چاہتی ہیں، اس کو پیارا بنانا چاہتی ہیں، تو پھر تھانوں کے رجسٹروں سے FIR بھی غائب ہو جاتی ہے، ریکارڈ بھی غائب ہو جاتے ہیں، جلا دیے جاتے ہیں، ریکارڈ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب یحببکم اللہ، جب اللہ تم اتباع پیغمبر کی وجہ سے محبت فرما لیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، تو تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ فرماتے اس لیے معاف کرتے ہیں، ہم غفور ہیں، ہم معاف کرنے والے بھی ہیں، رحیم ہیں، ہم رحمت والے بھی ہیں، ہماری شان رحمت کا تقاضا یہ ہے ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اس لیے میرے دوستو، اتباع پیغمبر معتبر، عشق معتبر وہ ہے جو اتباع پیغمبر کے ساتھ آئے، اس طریقے سے آئے جس طریقے سے رسول اللہ نے ہمیں طریقے بتائے، یاد رکھو اس طریقے کو اختیار کرو۔ بس آخری بات، حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، بہت بڑے اللہ والے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے بڑے خلفاء میں سے، بہت بڑے محدثین میں سے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ کے دادا مرشد ہیں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک آدمی تھے، وہ ایک آدمی ان کو بارے میں بدگمانی رکھتا تھا، اس کے دل میں اچھا خیال نہیں تھا ان کے بارے میں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور ایک مجمع پیچھے دوڑ رہا ہے۔ وہ آدمی پیچھے سے آیا تو دیکھا کہ حضرت گنگوہی کو دیکھا کہ وہ پیغمبر اسلام کے نقش پا تلاش کر کے وہاں قدم رکھ رہے ہیں۔ وسلم یہاں قدم رکھا، یہاں تلاش، لازمی بات تو پیچھے رہ گئے، اور جو ہے میں بے ڈھنگ بھاگ رہا تھا مجمع، وہ آگے نکل گیا۔ تو وہ شخص بھی پاس سے اسی طرح بھاگ کے گزرا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دیکھو رشید احمد پیچھے پھر رہا، اور دیکھو سارے لوگ آگے چلے گئے اور آپ وہ نقش پا تلاش کر رہے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو میں حیران ہو گیا کہ حضرت گنگوہی جو پیچھے تھے آپ کے پہلو میں بیٹھے، میں حیرت زدہ رہ گیا۔ تو وہ جو پیچھے تھے
इतनी जल्दी आगे क्या आ गए। सुबह को उठा तो हजरत के पास गया, मैंने माफी मांगी। फरमाया देखो इत्तिबाए पैगंबर में ही जल्द रास्ता तय होगा, तुम्हें इत्तिबाए पैगंबर करनी होगी। नक्शे फारसुल्लाह की तलाश कर करके वो तो चले गए 1500-1400 साल पहले। अब मेरे आज के लिए उस मंजिल तय करने के लिए वो रसूलुल्लाह का रास्ता है, हम उस रास्ते तय करेंगे तो जल्दी से मंजिल पर पहुंच जाएंगे। नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के है जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। वाखो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा जिक्र को अपने रोजाना के मामूलात में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिक्र मजकूर तक पहुंचाता है। एक तस्बीह कलमा तैयबा पढ़ लिया करो, एक तस्बीह अल्लाह अल्लाह पढ़ लिया करो, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार, एक दरूद शरीफ, कितना टाइम इसमें लग जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा से फायदा भी वो हासिल करते हैं, जिसके बारे में कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी उसवतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। ईमान और जिक्र जो लोग करते हैं उनको रसूलुल्लाह के उसवा वाज़े नजर आता है और वो इत्तबा करते हैं। ये जिक्र ऐसी चीज है, देखो जिक्र के साथ रिलेट कर दिया अल्लाह ने, मिला दिया व ज़करल्लाह कसीरा। इसलिए जिक्र रोजाना की बुनियाद पर इनफरादी भी इज्तिमाई भी। इनफरादी जिक्र का अपना वो है, इज्तिमाई हदीस में आता है अकेले में जिक्र करता हूँ मैं अकेले में याद करता हूँ, मजमे में जिक्र करता हूँ मैं उससे अच्छे मजमे में याद करता हूँ। लिहाजा थोड़ा इज्तिमाई जिक्र हो जाए, उसके बाद दुआ करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि बारक व सल्लम। दिल मेरा हो जाए एक मैदाने हूँ, तू ही तू हो, तू ही तू हो, तू ही तू, और मेरे तन में बजाए आबो गिल, दर्द दिल हो, दर्द दिल हो, दर्द दिल, खैर से बिल्कुल उठ जाए नजर, तू ही तू आए नजर देखूं जिधर। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह जल्ल जलालुहु व तआला शानुहु, अल्लाह 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 अल्लाह
جل جلالہ تعالی شانہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی اور تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جون دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ 10 بار یہ استغفار پڑھ لے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 لك الحمد كما أنت نصلي على محمد كما أنت الوفل بنا كما أنت لك أنت الاستقبال والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا الى حبك اللهم جعل حبك حب الینا من انفسنا واهلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر دے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار تیرا یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنا ولی فرما اپنا دوست فرما ہمیں بھی ہماری کال اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے اولیاء صدیقین میں سے فرما یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما اپنے پیاروں میں شامل فرما ہمارے قلب کو اپنی ذات کے لیے رسول اللہ کے عشق میں مبتلا فرما اپنی ذات کے لیے خاص فرما قرآن مجید کا عشق نصیب فرما اللہ والوں کا عشق نصیب فرما نیک اعمال کا عشق نصیب فرما پیغمبر سلام کی سنتوں کا عشق ہمیں نصیب فرما یا اللہ حافظ دارین نصیب فرما یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما یا اللہ اس خانقاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور جتنی خانقاہیں کراچی میں یا جہاں جہاں کام ہو رہا ہے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ہمیشہ آباد اور شاد فرما ہمیشہ آباد اور شاد فرما خدمت کرنے والوں کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما یا اللہ ہمارے بابا نگر کے ادارے اور خانقاہ اور پورے عالم میں جہاں جہاں شاخیں ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ کامیاب فرما ہر طرح کی عاقل نصیب فرما یا اللہ دینی مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ کراچی کی حفاظت فرما ہر قسم کے شر فتن کو دور فرما پاکستان کی سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ
یا اللہ ہر جگہ سے شر اور شرارت کو دور فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ فطدارین نصیب فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو صدقہ جاریہ، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور یا اللہ نیک سال مطیع فرما بردار فرما، اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما، آنے والے مرد و خواتین کو قبول فرما، بچوں کو قبول فرما، ہم سب کو اپنی ولایت اور دوستی کے لیے قبول فرما، ہمارے دل کو اپنی تجلی خاص کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرما، اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.